برسلز میں بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے سپہ سالار اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اور اپنے مستقبل کو سنبھالنے کے بارے میں جو ان کا کردار ہے اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کی. یہ اخبارات کی زینت بنا. سہیل وڑائچ نے اس کو ایک تحریر میں بھی وہ لے کے آئے اور اخبارات کے اندر جو خبریں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے اندر بھی جنرل عاصم منیر کے جو ویوز ہیں وہ کھل کر اب آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر یہ ویوز نہ ایکسپریس کیے گئے ہوتے اور یہ بات چیت نہ کی گئی ہوتی تو ابھی تک آپ کو درجنوں مرتبہ اس کی تردید نظر آتی, کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہر فوج کے سربراہ کی طرح ایک بڑا توانا اور قوی قسم کا میڈیا فٹ پرنٹ رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے ریکارڈ کی درستگی کے لیے. تو ریکارڈ اگر درست نہیں ہوا تو اس سے ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا وہ بالکل درست ہے. اس بیان کے دو حصے ہیں. پاکستان کے اندر قیادت کی تبدیلی کو انہوں نے رد کیا. یہ ایک طرح سے خوش آئند بات بھی ہے کہ آپ موجودہ جو بحران ہیں ان کے اندر مزید بحرانوں کے اضافے کے بارے میں جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قیادت اپنی جگہ پر قائم ہے. تو نہ صدر چینج ہو رہا ہے, نہ پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہے, نہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے 3-3.5 سال جو ہے ایک پارٹی کو دینے ہیں اور 1.5 سال دوسری پارٹی کو دینے ہیں. تو یہ انہوں نے مکمل طور پہ رد کر دیا. لیکن اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب فوج کا سربراہ حکومت وقت اور نظام حکومت کی ضمانتیں دے رہا ہو تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نظام حکومت کس بنیاد پر کھڑا ہے. اور میں نے مسلسل ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے یہ آرگو کیا ہے, عمران خان کے دور میں بھی آرگو کیا ہے, ابھی بھی میں یہی آرگو کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی آرگو کرتا رہا تھا اور بعد میں بھی آرگو کرتا رہوں گا کہ پاکستان کے اندر آپ کو حتمی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طاقت کے توازن کو کہاں پر جا کر آپ نے ٹھہرانا ہے. اگر آپ نے ہائیبرڈ سسٹم جس کی بڑی بات ہوتی ہے اور ہم بھی اس اصطلاح کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے استعمال کر کے ہم نے اس کو لیجٹمیسی دے دی. ہائیبرڈ سسٹم وقتی ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم ریاستی اور حکومتی امور کو چلانا ہے تو ہائیبرڈ سسٹم کام نہیں کرے گا. لیکن یہ ہائیبرڈ پلس سسٹم ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے جب فوج کا سربراہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اس حکومت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور جو لکھنے والا ہے یا صحافی ہے وہ اس کو تجزیاتی طور پر بیان ایسے کرے کہ جیسے آپ نے سکا سانس لیا اس نظام نے اور اس کے بعد معاملات ایسے ہی چلیں گے. تو ایک تو یہ زاویہ ذہن میں رکھنے کا. دوسرا جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی حفاظت کے بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو خبروں کے اندر آیا اور جو لکھا گیا اس کو ہی میں کوٹ کر رہا ہوں یا پیرافریز کر رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. ہر ادارے کے سربراہ کو خداوند تعالیٰ ہی متعین کرتا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. جنرل عاصم منیر کی خوش قسمتی بھی ہے اور ان کے اپنے فیصلے بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ایک بہت مشکل موڑ کے اوپر انہوں نے اہم ترین اور اچھے فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان کا وقار بھی بلند ہوا, فوج کا مرال بھی بلند ہوا, پاکستان کے لوگوں کو تحفظ کا احساس بھی ہوا اور ہم سے 5-6 گنا بڑے دشمن کو یہ احساس ہوا کہ پاکستان تر نوالا نہیں ہے بلکہ نوالا ہے ہی نہیں, اور اگر اس نے اس کو نوالا سمجھا تو پھر اس کو خود منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان میں بہت سارے فوجی کمانڈرز آئے, انہوں نے جنگیں بھی لڑیں, لیکن اس قسم کی جنگ کے اندر جو بہت خطرناک ہو سکتی تھی اس قسم کی کامیابی کسی کے حصے میں نہیں ہے اور جنرل عاصم منیر کے وہ حصے میں آئی ہے جو ظاہر ہے ان کا ایک اپنا کریڈٹ بنتا ہے. اس کے اندر ایئر فورس کے چیف کا بھی کریڈٹ بنتا ہے, اس کے اندر نیول چیف کا بھی کریڈٹ بنتا ہے, لیکن چونکہ فوج کا سربراہ مور ایکول دین دی ادرز ہے تو اس وجہ سے اس کا کریڈٹ زیادہ بنتا ہے. لیکن اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا تاریخی تناظر کے اندر. پاکستان میں جب بھی آپ نے اہم ترین شخصیات کے گرد نظام کو بنانے اور گھمانے کی کوشش کی تو جب تک شخصیات موجود ہیں اور ان کا قد کاٹ موجود ہے, ان کی گرفت موجود ہے نظام کے اوپر, تو نظام آپ کو صحیح چلتا ہوا نظر آیا اور اس وقت آپ کو اس کو کوئی اس کے اندر جھول نظر نہیں آیا. لیکن جو ہی وہ گرفت کمزور ہونی شروع ہوئی یا شخصیات کا قد کاٹ کسی بھی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, واقعات کی وجہ سے, عمر کی وجہ سے, ٹینیورز کی وجہ سے
कम होता हुआ नज़र आया तो फिर निज़ाम में दोबारा से पुरानी वाली बीमारियां ने जन्म लिया। ये जो विशेष साइकिल है इसको कहीं ना कहीं आकर आपने तोड़ना है। ये नहीं हो सकता कि हर 20 साल के बाद आप निज़ाम बनाएं और उस निज़ाम की जड़ों को मजबूत करें, मुल्क के लोगों को तसल्ली और तशफ़ी भी दें, और उसके बाद अगले 20 साल आप उन मुश्किलात से नबरदाज़मार होते हुए गुजारें जो उस निज़ाम की ख़ामियों से जन्म लेते हैं, लेकिन जिन पर उस वक्त बात नहीं होती जब वो निज़ाम काम कर रहा होता। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट मामला है। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हाइब्रिड प्लस प्लस निज़ाम मौजूद है, जनरल आसिम मुनीर की मरकज़ियत मौजूद है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के इशारे आपको बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम दिलवाने के लिए इन तमाम पॉजिटिव्स को एक सियासी फ़ैसले में तब्दील करना होगा कि पाकिस्तान अगले 50 साल किस तरीके से चलाना है। अगर हमने वो फ़ैसले नहीं किए तो फिर बदकिस्मती से तारीख़ हम पर हावी हो जाएगी। देखिए, आप मईशत के बारे में ये फ़ैसले करते हैं कि 50 साल हमारा मुआशी प्लान क्या है, आप सिक्योरिटी के बारे में प्लान करते हैं कि 30 साल में हमारा सिक्योरिटी प्लान क्या है, आप फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की बात करते हैं, आप ज़मीन से ख़जाने निकालने की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की कौम को फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं, अपनी जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि 20 साल बाद हमारी मौजूदा जनरेशन जो स्कूल्स के अंदर है वो कहाँ पर बैठी हुई होगी, और तमाम मुस्बत बातें हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने इस तमाम मुस्तक़बिल के विज़न के अंदर अगले 30 साल का सियासी विज़न नहीं दिया तो ये बाकी तमाम के तमाम विज़न लड़खड़ाते रहेंगे। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अब जब हालात मुवाफ़िक हैं और गिरफ्त मुअस्सर है और मुस्तहकम है तो ऐसे फ़ैसले किए जाएं जिससे तवीलुल मुद्दत पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम की शक्ल भी बनती हुई नज़र आए।